بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور گھر پر رہ کر اپنی تعلیم پر بھی خوب توجہ دے رہے ہوں گے۔ آج ہم کرنے جا رہے ہیں سبق املی کا درخت۔ جیسے کہ آپ نے پیارے بچوں دیکھا ہے کہ املی کا درخت جو ہے وہ بہت ہی گھنا اور سایہ دار ہوتا ہے۔ آج ہم اس سے متعلق ہی پڑھائی کریں گے۔ آئیے اب چلتے ہیں سبق کی پڑھائی کی طرف۔ ہمارے گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر املی کا ایک بہت پرانا درخت تھا۔ وہ بہار کے موسم میں ہرا بھرا ہو جاتا، بڑا مسافر نواز تھا۔ تھکے ماندے مسافر اس کے سائے میں دم لیتے۔ کبھی کبھی کارواں یا بنجاروں کا گروہ بھی اس کے سائے میں آ کر ٹھہر جاتا۔ وہ قریب کے جوہڑ میں نہاتے دھوتے، جوہڑ کہتے ہیں تالاب کو، اپنے جانوروں کو پانی پلاتے، خود اینٹیں پتھر جوڑ کر چولہے بناتے، کھانا پکاتے، کھا پی کر سو جاتے اور تڑکے سویرے اپنا سامان بیلوں پر لاد کر کوچ کر جاتے۔ تڑکے سویرے مطلب بہت صبح سویرے، جیسے ہی سورج طلوع ہوتا تو وہ وہاں سے نکل جاتے۔ یہ درخت گاؤں والوں کو بہت عزیز تھا۔ گاؤں کے لڑکے بالے شام کو اس کے قریب ہی کبڈی یا کوئی دوسرا کھیل کھیلتے اور شام ہونے پر گھر واپس چلے جاتے۔ چاندنی راتوں میں یہ کھیل رات کو بھی جاری رہتے۔ جب اس درخت میں پھول آتے اور پھل لگنا شروع ہوتا تو بچے پتھر مار کر گراتے اور کھٹے کٹارے مزے لے لے کر کھاتے۔ گاؤں کے مکھیا بھی کبھی کبھی اس کے سائے میں آ کر بیٹھتے اور گاؤں کے معاملات میں مشورہ کرتے۔ کوہن سال کا مطلب ہے جو عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ افراد کا کہنا تھا کہ ان کے باپ دادا کے بقول ان کے وقتوں میں بھی یہ درخت ایسا ہی تھا۔ نہ جانے اس نے گاؤں کی کتنی نسلیں دیکھی تھی۔ دوسرے دیہات والے اس گاؤں کا اتا پتہ بتاتے وقت اسی کا نشان دیتے۔ ایک رات اس زور کی آندھی چلی کہ سارے گاؤں میں کھلبلی مچ گئی۔ گھروں کے چھپر اڑ گئے، ٹین کی چھتیں بھی اکھڑ کر دور جا گریں۔ غریبوں کے جھونپڑوں کے نام و نشان تک مٹ گئے۔ کئی گھروں میں آگ لگ گئی۔ بچے ڈر کے مارے چارپائیوں کے نیچے گھس گئے۔ بڑے بوڑھے دعائیں مانگتے رہے۔ ساری رات جاگتے کٹی۔ صبح 5 بجے کے قریب خدا خدا کر کے آندھی تھمی۔ اب گھر سے نکل کر گاؤں کا حال دیکھا تو لوگوں کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے گھر گھر جا کر ایک ایک کی خیریت دریافت کی۔ اب آگے بڑھے۔ یہ دیکھ کر انہیں بہت صدمہ ہوا کہ ان کا پرانا درخت جس نے ان کے بزرگوں کی آنکھیں دیکھی تھی زمین سے اکھڑا پڑا ہے۔ اس وقت وہ اپنا دکھ بھول گئے اور سب اس کا ماتم کرنے لگے۔ اب انہیں اس کی قدر ہوئی۔ سب کے سب آندھی کو برا کہنے لگے اور عورتوں نے اسے کوسنا شروع کر دیا۔ چھوٹے بڑے سب آندھی کو برا کہہ رہے تھے اور روتے جاتے، لیکن کیا سچ مچ قصور آندھی کا تھا؟ اگر یہ بات ہے تو چوپال کے پاس نیم کا درخت اچھا خاصا کھڑا ہے، وہ کیوں نہیں گرا؟ اور بھی کئی درخت ہیں، وہ رات بھر آندھی کی چوٹیں سہتے رہے مگر گرے نہیں، صحیح سلامت رہے۔ ہم آندھی کو دوش دیتے ہیں پر یہ نہیں دیکھتے کہ گرنے والے درختوں کی جڑیں کھوکھلی ہو گئی تھیں۔ آندھی کے تھپیڑے چوپڑے تو اوندھے منہ زمین پر آ رہے۔ یہی حال قوموں کا ہے۔ جب کسی قوم کے اخلاق بگڑ جائیں تو لوگ اپنی ذات کو مقدم سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ قوم کے مفاد کو اپنے ذاتی مفاد پر قربان کرنے سے بالکل نہیں ہچکچاتے۔ وہ اقتدار اور زر کی ہوس میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ناجائز ذرائع استعمال کرنے میں بھی تامل نہیں کرتے۔ خلق خدا کو لوٹ لوٹ کر اپنے عزیزوں اور دوستوں کے گھر بھرتے ہیں۔ بدعمالی اور بد کرداری کا دورہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت انصاف اٹھ جاتا ہے، حق گوئی، اخلاقی جرات اور قوت ایمانی باقی نہیں رہتی۔
ملک میں نفاق اور انتشار پیدا ہو جاتا ہے، زندگی دشوار ہو جاتی ہے، قوم میں ضعف آ جاتا ہے اور اس کی جڑیں بھی املی کے درخت کی طرح کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ پیارے بچوں، اس سبق کے مصنف کا نام سر سید احمد خان ہے۔ سر سید احمد خان نے املی کے درخت کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح قومیں جو ہیں وہ خود کو برباد کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں، اور جس قوم میں اخلاق ختم ہو جاتا ہے وہ بہت ہی بری شکست ان کے منہ کو آ جاتی ہے۔ ایک مضبوط قوم بننے کے لیے اپنی قوم میں بدعمالی اور بد کرداری کو لانے سے گریز کرنی چاہیے۔ ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے بہت ہی اچھے سے سبق کی پڑھائی کرنی ہے اس ویڈیو کے ذریعے۔ آئیے اب چلتے ہیں سبق کے ذخیرہ الفاظ کی طرف۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ نے سبق کا بہت ہی پیارا سا اس طرح سرورق بنانا ہے، اور پھر آپ نے یہاں نیچے وہ کام لکھنا ہے جو ہم اس سبق میں کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے ذخیرہ الفاظ، الفاظ معنی، الفاظ جملے، الفاظ مترادف، الفاظ متضاد، اور آخر میں ہم کریں گے مضمون نویسی۔ آئیے اب چلتے ہیں سبق کے ذخیرہ الفاظ کی طرف۔ آپ نے کاپی میں ذخیرہ الفاظ لکھتے وقت آج کی تاریخ اور آج کا دن لکھنا بالکل نہیں بھولنا۔ 1 مسافر، 2 جوہر، 3 کون سال، 4 اوندھے منہ، 5 مقدم، 6 بدعمالی، 7 انتشار، 8 کھوکھلی، 9 قوت ایمانی، 10 حق گوئی۔ اسی طرح آپ نے بہت ہی صاف ہینڈ رائٹنگ میں کام اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ ہم دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔